علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ پاکستان انتخابات میں ہونے والی بے ضابطگیوں کی تفتیش کرے امریکہ۔ بین الاقوامی مبصرین بھی ووٹوں کی گنتی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب پی ٹی آئی نے گزشتہ روز کہا تھا پاکستان میں جو الیکشن ہوا اس میں دھاندلیاں ہوئی ہیں۔ تحریک انصاف کو جس طرح مختلف حربوں سے الیکشن کے عمل سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی مذمت اور اس حوالے سے آواز اٹھانا امریکہ کا فرض بنتا ہے، جو کہ امریکہ نے پورا نہیں کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی پاکستان کے عام انتخابات کے دوران الزامات کی تحقیقات کا ایک سے زائد بار مطالبہ کیا۔ اس سے قبل یورپی یونین اور برطانیہ نے بھی عام انتخابات کے دوران لیول پلیننگ فیلڈ اور شفافیت کے فقدان کے تحفظ کا اظہار کیا تھا۔ تاہم اسلام آباد نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا، یورپی یونین، برطانیہ، امریکہ ہمارے دوست ممالک ہیں، مگر وہ پاکستان کے اندرونی معاملات، یعنی یہ ہمارے اندرونی معاملات میں ان میں وہ مداخلت نہیں کر سکتے، اور انہوں نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ناظرین، یہاں یہ سوال ہے کہ عمران خان جو آج تک یہ کہہ رہا ہے کہ سائفر کیس میں امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی اور ہماری حکومت گرا ڈالی، مگر اس وقت بھی اور آج بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والا امریکہ کے آگے دستے سوال کیے ہوئے ہے، ان کے تلوے چاٹ رہا ہے، کسی طریقے سے میری جان چھڑاؤ اور ان انتخابات کو کالعدم قرار دلوانے میں، ان میں جو دھاندلیاں ہوئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں وہ شخص گریز نہیں کر رہا، اپنے ملک کی بدنامی کرنے میں گریز نہیں کر رہا۔ امریکہ سے اب بھی وہ ہاتھ جوڑ کر تلوے چاٹ کر کہہ رہا ہے کہ یہ انتخابات دھاندلی زدہ ہیں، انہیں ختم ہونا چاہیے۔ کیوں امریکہ سے اپنے لیے مدد مانگ رہا ہے؟ ملک کے لیے مدد نہیں مانگ رہا، عوام کے لیے مدد نہیں مانگ رہا، وہ صرف اپنے لیے مدد مانگ رہا ہے۔ عوام کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والا اب امریکہ کے آگے کیوں گڑگڑا رہا ہے۔ ہم عمران خان سے اور عوام سے یہ سوال کرتے ہیں، عوام کو یہ نظر آنا چاہیے یہ بہروپیہ کیسے عوام کو بیوقوف اور گمراہ کر رہا ہے، کیسے یہود و نصارہ اور قادیانی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ پی پی اور نون لیگ میں اہم میٹنگ ہوگی، امید ہے آج کی میٹنگ میں اقدار میں شراکت داری کا فارمولہ طے پا جائے گا۔ پی پی نے اس شرط پر نون لیگ کو حکومت سازی کے ساتھ ہی اگلے روز وزیر اعظم انتخاب میں حمایت کی یقین دہانی کروائی کہ وہ اس کے بدلے اہم آئینی عہدوں کے حصول میں حمایت کرے گی۔ ہم مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت سے گزارش کرتے ہیں وہ خود وزیر اعظم بننے کے بجائے پی پی کو وزارت عظمیٰ کا قلمدان سونپ دیں، کیونکہ گزشتہ پی ڈی ایم اقتدار میں نون لیگ نے جو عزت حاصل کی وہ کیا کم تھی، جو اب مزید عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی مخلوط حکومت جس میں آپ بے بس ہوں، لولڑی لنگڑی حکومت لینے سے کہیں بہتر ہے حکومت نہ لینا، مگر وزارت عظمیٰ کا نشہ شہباز شریف کو لگ گیا ہے، اس لیے وہ کانٹوں کی سیج قبول کرنے کو تیار ہے۔ یہ ہے اصل نشہ۔ عبداللطیف کھوسہ ایڈووکیٹ اور پی ٹی آئی رہنما سائفر اور توشہ خانہ نیب کیسز میں مجرم بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سزا کے خلاف اپیلوں کے ساتھ سزا معطلی کی درخواستیں بھی جمع کروا دی گئیں۔ یاد رہے، مجرم بانی پی ٹی آئی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت نے 30 جنوری کو سائفر کیس میں 10 سال قید بامشقت اور احتساب عدالت نے 31 جنوری کو 14 سال، توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ اب سوال یہ ہے
کہ کیا مجرم کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ ان کیسز کی سزا معطل کی جائے؟ ہاں، سزاؤں میں ترمیم کی درخواست دی جا سکتی ہے، مگر سزا معطلی کی درخواست سمجھ سے باہر ہے۔ کیا کسی مجرم کو، چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، کیا وہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سزا معطل کرنے کے لیے درخواست دے؟ درخواست سزا میں ترمیم کے لیے دی جا سکتی ہے، معطلی کے لیے نہیں۔ اگر معطل ہی کرنی تھی تو عدلیہ نے اس کو سزا کیوں دی؟ سوال یہ ہے کہ سزا معطل کرنی تھی تو سزا دی کیوں؟ اگر دی ہے تو معطل نہیں ہو سکتی۔ کس قانون کے تحت معطل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک مجرم جس کا پورا ٹرائل ہوا، گواہان پیش ہوئے، عدالت نے، حکومت نے اتنا وقت ضائع کیا، حکومتی سرمایہ جو عوام کے کسی کام آ سکتا تھا وہ ضائع ہوا، اور اب موصوف فرما رہے ہیں، موصوف کے وکیل فرما رہے ہیں کہ سزا معطل کی جائے۔ کس لیے معطل کی جائے؟ سوال ہمارا پھر وہی ہے کہ کیا یہ سزا معطل ہو سکتی ہے؟ اگر یہ معطل ہو سکتی ہے تو پھر جیل میں جو مجرم بند کیے ہوئے ہیں ان سب کی سزا معطل ہونی چاہیے۔ وہ بھی انسان ہیں، عمران خان کوئی انوکھا انسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وزارت عظمیٰ میں رہا ہے، لیکن مجرم ثابت ہوا ہے۔ جو مجرم ثابت ہوا ہے اس کو مجرموں کے کٹہرے میں ہی سزا ملنی چاہیے، نہ کہ اس کے لیے کوئی پروٹوکول تجویز کیا جائے۔ پروٹوکول انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔